بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید اور شب برات پر کبھی ابو یا امی ہو آتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی ہمارے یہاں آتی ہے اس کے بچے گھر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور ایک تمہاری ماں ہے جو ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے تھما دیتی ہے، اور کبھی تو چاولوں کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں سے بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے گھر کا خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پر آیا کرے بس، اور یہ جو آپ اسے صابن سرف وغیرہ دیتی رہتی ہیں نا یہ بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی بچوں کو چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی سنتی رہی لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، اسے اس کے باپ کی میراث سے حصہ دو، لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری چپ چاپ سب تماشا دیکھتی رہی۔ بٹوارے کے بعد بڑا بھائی مجھ سے علیحدہ ہو گیا اور میں اپنے بال بچوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرا بڑا بیٹا ٹی بی کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس کا علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، مزید علاج کی گنجائش نہ رہی۔ میں بہت پریشان تھا، مقروض بھی ہو چکا تھا، بھوک سر پر تھی لیکن پلے کچھ نہیں تھا۔ ایک دن میں پریشان حال کمرے میں بیٹھا اپنے حالات پہ رو رہا تھا کہ میری وہی بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ بھی اب آ گئی، اور غم تھوڑے تھے۔ بہن نے آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بڑی بہن ہوں تمہاری، میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب آئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن جو میری ماں نے اسے دیے تھے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے اور آہستہ سے بولی، بچے اسکول گئے تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں۔ پاگل، تو کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ رکھ لے اور انہیں بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلا، بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا اپنی، کیا بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور وہ آہستہ سے بولے جا رہی تھی، اچھا کسی کو نہ بتانا کنگنوں کے بارے میں تم۔ پھر میرے ماتھے پر بوسا دیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، اور شاید اس کی جمع پونجی یہی تھی۔ بولی، بچوں کو گوشت لا کر کھلا اور پریشان نہ ہوا کر۔ جب وہ واپس جانے لگی تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ ان میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا جو بڑا پرانا تھا۔ سر پر اس نے پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ شاید اس کے پاس کہیں آنے جانے کے لیے ہی ایک تھا۔ بہن کی اس محبت پر میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، جو بیویوں یا دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر بہنوں کو بیگانہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بہنیں کبھی بیگانی نہیں ہوتی۔ بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ان کے مرنے پر مرتی ہیں۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ بہنیں ہمارے گھر سے ہمارا کچھ نہیں لے کر جاتی ہیں، اپنا حصہ ہی لے کر جاتی ہیں۔ اگر ان کا حصہ ہم روک لیں تو وہ ٹی بی جیسے مہلک مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا، بہن اپنے گھر میں نہ جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی کو نہیں بھولتی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، بہن ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔